बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा। आज सियासी गहमा गहमी और सरगर्मी जो है उस पर आपसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज से जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। आज बुध के रोज़ से इस तहरीक का आगाज़ लाहौर और बाकी शहरों में भी किया गया, लेकिन लाहौर में चूँकि इमरान ख़ान साहब ख़ुद मौजूद थे ज़मान पार्क में, वहाँ से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ और उस आगाज़ में आवाम की एक बड़ी तादाद ने अपने कायद और अपनी जमात के साथ हमायत का ऐलान भी किया और उनको हर किस्म की हमायत का यकीन इस अंदाज़ से दिलाया कि गिरफ़्तारियों के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा बड़ी तादाद में मौजूद थे। लाहौर में एक जश्न का समा था और दो मुकामात पर ख़ासकर, बल्कि तीन मुकामात कहने चाहिए नाज़रीन। एक डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर यानी कैंप जेल लाहौर, ये फ़िरोज़पुर रोड पर वाक़या है और उससे मुत्तसिल तमाम सड़कों पर रश था। ज़मान पार्क में इमरान ख़ान साहब की रहायशगाह के बाहर बहुत बड़ा इज्तिमा इकट्ठ हुआ। फिर उसके साथ साथ नाज़रीन माल रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जाले और रहनुमा वहाँ मौजूद थे। एक ऐसा मरहला, एक ऐसा लम्हा क्रिएट किया गया जिससे हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसको तक़वियत मिले। और आज इमरान ख़ान साहब इक़्तिदार से अलहदगी के बाद, जब से PTI इक़्तिदार से अलग हुई है, उसके बाद बाकायदा पहली मरतबा फॉर्म में दिखाई दिए हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद, रहनुमा जो हैं उनमें जोश व खरोश देखने को मिला। दूसरी जानिब एक अहम बात ये थी कि जेल भरो तहरीक, ये हुकूमत मुखालिफ जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है उसकी मुखालफत में पहली तहरीक जो थी उसका आगाज़ आज ही हुआ है। नाज़रीन, आज एक और बात बड़ी देखने में आई और वो थी कि वफाकी हुकूमत के साथ साथ जो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई हुकूमतें निगरान शक्ल में आई हैं उनके ख़िलाफ़ भी ख़ासी गुफ्तगू सुनने में आई है। फिर उस पर एक और बात ये थी कि इमरान ख़ान साहब ने जो वीडियो लिंक खिताब आज फरमाया है उनके लहजे में जो तेज़ी, तुरशी और सख्तगिरी थी वो इंतहा की थी। आज उन्होंने जिस अंदाज से वफाक को, हुकूमत को और अपने मुखालफिन को ललकारा है, उससे ये महसूस होता था कि वो सियासत में हम ठोंक कर जो है वो आ गए हैं और अब वो देखना ये चाहते हैं कि उनकी ये तहरीक जो है वो कब नतीजा खेज़ और बारावर साबित होती है। नाज़रीन, आज इमरान ख़ान साहब ने जो ख़िताब फरमाया उस पर गुफ्तगू ज़रूर मैं करूँगा, लेकिन उससे पहले इस सूरत हाल का जायज़ा पेश करना ज़रूरी है जो आज जेल भरो तहरीक के सिलसिले में सामने आई। अगरचे किसी शख्स को बाकायदा गिरफ़्तार नहीं किया गया, हुकूमत निगरान हुकूमत ने पंजाब की हद तक तो ये पॉलिसी दी थी कि जब तक वो कोई गैर कानूनी काम ना करें PTI वाले, उस वक्त तक इनको गिरफ़्तार नहीं करना। लेकिन तैयारी मुकम्मल थी निगरान हुकूमत की तरफ से। लाहौर में जो पुलिस फ़ोर्स है उस बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फ़ोर्स डिप्यूट की गई थी। जेल जो डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर है उसके बाहर प्रिजन वैन 4-5 खड़ी थी। वो फिर इसी तरह के सूरत हाल जो डिप्लॉयमेंट है वो ज़मान पार्क में थी, माल रोड में थी, जेल रोड पे थी, फ़िरोज़पुर रोड और जहाँ दफ़ा 144 गुलबर्ग के इलाके में मुल्तान रोड पे जहाँ दफ़ा 144 लगाई गई थी वहाँ तो पुलिस की नफरी बेतहाशा तैनात थी। लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सबसे ज़्यादा रश सुबह सवेरे से ही वो ज़मान पार्क के बाहर इमरान ख़ान की रहायशगाह के बाहर जो है वो मौजूद था और वहाँ एक मेले का समा था। नाज़रीन, आज सूरत हाल ये थी कि एक तरफ तो वो खैमा जो लगे हुए थे ऑलरेडी वो मौजूद थे, फिर आर्जी दुकानें सजाई गई थी। आज एक नई चीज़ जो देखने में आई जिसको तहरीक का बाकायदा रंग करार दिया जा सकता है वो नाज़रीन ये था कि लोगों ने वहाँ सलाखें लगाकर एक मसनूई हवालात और अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है वो बाकायदा जेल का समा पैदा किया था। वो बाकायदा सलाखों वाले जो है ना वो जेल बनाई गई थी और इस मौके पर PTI के कारकुनों का जो मौक़िफ़ सामने आया नाज़रीन वो देखकर दिल खुश हुआ कि बड़े अरसे बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है उसमें जान पड़ी है। और वो ये PTI के कारकुनान जो हैं बड़े जोश व जज्बे के साथ ये कह रहे थे कि हम जितनी बड़ी तादाद में गिरफ़्तारियाँ देंगे हुकूमत की जेलें कम पड़ जाएंगी, तो हम अपनी जेलें अपने घर से ले आए हैं और जब ये हुकूमती जेलें, सरकारी जेलें कम पड़ेंगी तो हमारी जेलें जो है हम उसको अपने आप को अज़ ख़ुद क़ैद कर लेंगे। उसमें ख़ुद मुक़य्यद होने का जो अंदाज़ था ये बहुत खूबसूरत था। मसनूई हवालात, मसनूई जेलें जो हैं उन्होंने एक अजीब समा बांध दिया था।
تو ناظرین یہ جو صورتحال تھی، جوش و جذبہ میں نے آپ کو بتایا وہ دیدنی تھا. جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ ہاتھوں میں زنجیریں بھی ڈال کے لائے تھے، ہتھکڑیاں پہنے ہوئی تھیں، اور یہ جو علامات تھیں ان علامات نے اس تحریک کے آغاز میں ہی سے 4 چاند لگا دیے. اور عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی، ویڈیو لنک خطاب اسی دوران، اس میں جو تیزی، ترشی اور سخت لہجہ تھا اس نے ایک عجیب ماحول گرمایا ہے. عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بڑے وثوق سے انہوں نے بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہا ہے کہ میری حکومت آ رہی ہے، اور جب میری حکومت آئے گی تو جن پولیس والوں نے، جن افسروں نے، اہلکاروں نے جو ہے پی ٹی آئی کے کسی ایک ورکر پر بھی ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تو میں اسے دیکھوں گا، اسے نپٹوں گا. اور یہ بھی کہا قائد تحریک نے کہ میں سخت اور ایسا اسے سبق سکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. ناظرین اس طرح کی صورتحال جو سامنے آئی اس سے لگتا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ خطرناک حدوں کو چھو رہا ہے، اور اب وفاق کے خلاف باقاعدہ جو ہے یہ ایک تحریک جس کا آغاز آج جیل بھرو کے نام سے ہوا ہے. خیر گرفتاریاں تو نہیں ہوئیں، جو انتظامیہ کا موقف تھا وہی تھا کہ اگر خلاف قانون کو کام کیا گیا یا 144 جہاں جہاں ڈپلائمنٹ ہے وہاں اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تب ہم ایکشن لیں گے، اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو گرفتار نہیں کیا. لیکن اب یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پہلے یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا، خدشات یہ تھے کہ شاید جو مرکزی قائدین ہیں وہ شاید سڑکوں پہ نہیں آئیں گے. باوجود عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پہلے گرفتاری نہ دینے کی پارٹی نے جو فیصلہ کیا تھا اس پہ وہ کاربند تھے، لیکن آج شاہ محمود قریشی، ولید اقبال، اعظم سواتی، اسد عمر، حماد اظہر، شیری مزاری، یہ بڑے بڑے لوگ جو تھے یہ سیاسی قائدین گرفتاریوں کے لیے آئے تھے، لیکن پولیس نے ان کو گرفتار نہیں کیا. اور اس گرفتاریوں سے جو یہ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، پولیس والے بھی اچھے ماحول میں گفتگو کر رہے تھے، گپ شپ بھی ہو رہی تھی، اور کارکن چھیڑ خانی بھی کرتے تھے تو پولیس والے اس پہ سیخ پانی ہوتے تھے. گرفتاری کرنا تو بہت دور کی بات تھی. کوئی کسی قسم کی کوئی معمولی سی تکرار بھی ہے وہ بھی کہیں دیکھنے میں نہیں آئی. چھوٹے موٹے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن گرمی سردی جو ہے نا وہ چلتی رہی، لیکن اچھے خوشگوار ماحول میں سارا کچھ انجام پایا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کا احتجاج جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے، اور یہ حسن جو ہے اس سے جہاں جو سیاسی کارکنان ہیں وہ منجمد ہو گئے تھے، انجماد کا شکار تھے، جمود کا شکار تھے، وہ میرا خیال ان میں جو ہے اب اس وقت خاصی سرگرمی اور جوش و خروش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اور یہ جوش و جذبہ جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ الیکشن تک چلے گا. جو آج یہ ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تعداد میں زیادہ نہیں تھے کارکنان، تعداد کم بھی تھی، لیکن ان کا جذبہ اور جوش جو تھا وہ دیدنی تھا. اس سے اس تحریک کو تقویت ملی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو آج کی کال تھی اسے کامیاب کال قرار دیا جا سکتا ہے. اور یہ کامیاب کال جو ہے، اس کال پر لوگوں نے جو لبیک کہا ہے، جو پذیرائی بخشی ہے، اس کو عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی لیا ہے. اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات ہے تقریر کے حوالے سے کہ چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان صاحب نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ جانبدار بھی ہیں اور آئین شکن بھی ہیں. انہوں نے کہا ان کے خلاف سبورشن آف کانسٹیٹیوشن یعنی آئین شکنی کی دفعہ 6 جو ہے، جس پہ آرٹیکل 6 جسے کہتے ہیں، وہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جانی چاہیے. اور ناظرین آپ کو علم ہوگا کہ یہ اس کی سزائے موت ہے، جو آئین شکنی کا مرتکب ہوتا ہے اس کی سزائے موت ہے. آج عمران خان صاحب نے اپنے ویڈیو لنک خطاب میں ان کو آئین شکن کہا ہے. انہوں نے کہا چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ آئین شکن ہے. اور بات تو گفتگو انہوں نے اس پہ بھی کی ہے جو استعفیٰ آیا ہے نیب کے چیئرمین کا، لیکن یہ جو معاملہ ہے جس سے ان کے آج گفتگو میں جو امید کی کرن اور جتنے وہ پر امید دکھائی دے رہے تھے، جو جس جذبے کا اظہار وہ کر رہے تھے، اور جذبات پہ بعض اوقات قابو بھی نہیں رکھ سکے، وہ جس تیزی اور ترشی کے ساتھ انہوں نے جو ہے تقریر کی ہے، اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے اب کشتیاں جلا دی ہیں، اور کشتیاں جلا کے وہ میدان سیاست میں آئے ہیں. اپنی حکومت کے گرنے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، اقتدار سے علیحدگی کے بعد انہوں نے جو رویہ اپنایا ہے، جو تیزی دکھائی ہے، اور جس طرح کارکنوں نے ان کے اس تیزی کے اور اس خطاب کے جواب میں لبیک کہا ہے، اس سے ناظرین یہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اب الجھنے کی بجائے سلجھنے کی بجائے الجھنے کی طرف جا رہا ہے. نگران حکومت کو بڑے آڑا ہاتھوں لیا ہے، نگران حکومت پہ بڑی تنقید کی ہے انہوں نے، اور یہ کہا ہے کہ بڑا جملہ اچھا تھا ان کا کہ 90 روز کے بعد جو ہے نگران حکومت جو ہے اس کی آئینی مدت ختم ہو جائے گی، تو دے آر نو مور ان خیبر ایز ویل ایز ان پنجاب. تو ناظرین یہ جو صورتحال ہے اس پہ معاملات جو ہے وہ بگڑتے دکھائی دے رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا آج جو لہجہ اور رویہ تھا اس سے یہ میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ معاملہ
کچھ زیادہ دیر چلتا دکھائی نہیں دے رہا، اور نتیجہ خیز ہونے کی امید جو ہے وہ قوی ہوتی جا رہی ہے، اور اس امر کا غالب امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اگر 90 روز میں یہ پنجاب اور خیبر کی جو تحلیل شدہ اسمبلی ہیں ان کے الیکشن ہوں یا نہ ہوں، ان میں تاخیر ہو، لیکن جنرل الیکشن پہ مجبور کر سکتی ہے۔ اور اس کا تو ہے یقین کے ساتھ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس امر کا غالب امکان ہے کہ وفاقی حکومت جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں پر مشتمل ہے وہ یہ بات سوچنے پہ مجبور ہوگی۔ ویسے سنا یہ ہے کہ وفاقی کابینہ بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں آج یا کل غور کرے گی۔ اس دوران ایک اور اہم خبر مجھے ملی ہے ناظرین، وہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک نئی پالیسی آئی ہے وفاقی وزراء کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ابھی یہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، خطاب میں کہا ہے کہ کفایت شعوری اور سادگی اپنائیں۔ میرے ساتھی جو وزراء ہیں وہ بھی سرکاری اعلیٰ سرکاری افسران ہیں وہ بھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ سرکاری جو تقاریب ہیں ان میں ون ڈش کی پابندی اگر مجھے اطلاع مل گئی خلاف ورزی کی گئی ہے تو سخت ترین ایکشن ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا گاڑیوں کے استعمال میں، پیٹرول کے استعمال میں، انہوں نے کہا ذاتی جیب سے آپ پیٹرول ڈلوائیں، اور جو پرتعیش معاملات تھے ان کو ترک کر دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ اس قسم کا معاملہ جو ہے مہنگائی کا جو عالم ہے اس میں شاید ان کو میرا خیال احساس ہو گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں، پیٹرولیم کی قیمتیں، IMF کی شرائط، جو کچھ معاملات بھی ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سادگی اور کفایت شعوری جو ہے اس کا آغاز کابینہ کی طرف سے ہونا چاہیے، اعلیٰ سرکاری افسران کی طرف سے ہونا چاہیے، اعلیٰ مناصب پر فائز جو عہدیداران ہیں ان کی طرف سے ہونا چاہیے۔ تو وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو اعلان کیا ہے بڑا خوش آئند ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات بھی جو ہیں وہ پبلک کو بڑے پازیٹیو یعنی مثبت پڑیں گے، اس لیے کہ لوگ تو تنگ ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ جناب ہمارے حکمران جو ہیں وہ تو بڑی سادہ زندگی کے بجائے پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیں کثر نفسی پہ کہا جا رہا ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کفایت شعوری کریں، لیکن وہ حکمران خود کیا کر رہے تھے۔ یہ پرائم منسٹر نے ایک اچھی مثال قائم کرنے کی سعی کی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ جی اگر واقعتاً وزیر اعظم کی اس خواہش پر عمل درآمد ہو گیا یا ان کا حکم قرار دیا جائے اس کو، اگر یہ حکم نافذ ہو گیا تو شاید معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔